اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی آپ کے چچا کی بیٹی حضرت سارہ سے ہوئی تھی، لیکن آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر حضرت سارہ کے مشورہ سے آپ نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت سارہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کے بھی اولاد ہو۔ حضرت سارہ کی عمر تو 90 سال ہو چکی تھی اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال کے ہو چکے تھے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ کسی وقت کا کھانا بھی بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ان کے یہاں 3 مہمان تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور اپنے خامند کو ایک بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کا گوشت بھون کر لاؤ تاکہ مہمانوں کی تواضع کی جا سکے۔ دوسری طرف حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جلدی جلدی توے پر روٹیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ غرض کھانا تیار ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے سامنے دسترخوان بچھایا اور اس پر کھانا لگا دیا۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشے میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ فرشتے ہیں اور اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ قوم کو عذاب دینے تو نہیں آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 مومن ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تم اس بستی کو بھی ہلاک کرو گے جس میں 40 مسلمان ہوں؟ فرشتوں نے کہا ہم اسے بھی ہرگز برباد نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا تو کیا تم اس بستی کو تباہ و برباد کرو گے جس میں 10 مومن رہتے ہوں؟ فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس شہر کو بھی برباد نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس شہر کو تباہ کر دو گے جس جہاں 1 مومن رہتا ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں تو حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے وہاں کون لوگ ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ہم نجات دیں گے سوائے ان کی عورت کے، وہ قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہوا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بھی خوشخبری سنا دیں، حضرت سارہ اس وقت وہی خیمے کے پاس کھڑی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان قریب وہ حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی صورت میں ایک فرزند عطا فرمائے گا، بلکہ یہی نہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں بھی ایک بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت سارہ یہ سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں تو 90 سال کی بوڑھیا ہو چکی ہوں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال کے ہو چکے ہیں، ہماری جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، اب بڑھاپے میں کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ابراہیم کے گھر والوں پر۔ اس کے بعد فرشتے سدوم کی جانب چلے گئے۔
تاکہ قوم لوط کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھا سکیں۔ شہر سدوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن چکے تھے۔ ہر برا کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، چوری، ڈکیتی، ستاروں کی پرستش، بتوں کی پوجا، کوئی کسی کو بھی برائی کرنے سے نہ روکتا۔ اور ان برائیوں کے علاوہ ان میں ایک برائی حد سے زیادہ بے حیائی کی تھی۔ اس دنیا میں یہ بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ ایک تو یہ لوگ بے حیائی کرتے اور اسے فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے۔ اس طرح ان کا گناہ کرنا اور پھر اعلان گناہ کرنا برائی کو اور زیادہ پھیلاتا تھا۔ ان کی لوٹ مار کے سبب کوئی تاجر ان کے شہر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک تاجر بھول کر ان کے علاقے میں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے آ گیا۔ اس کا مال اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا مال اونٹوں سے اتارا اور اس کو بازار میں ایک جگہ پر لگا دیا تاکہ لوگوں کو بیچ سکے۔ ان لوگوں نے آ کر اس کے سامان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے ایک چیز اٹھائی اور کہا کہ وہ گھر جا کر استعمال کرے گا، اگر پسند آ گئی تو خرید لے گا۔ دوسرے نے کوئی دوسری چیز اٹھائی اور کہا کہ اگر گھر والوں نے پسند کی تو میں آ کر لے جاؤں گا، تب ہی اس کی قیمت بھی دے دوں گا۔ اس طرح تاجر کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور وہ سارا سامان لوٹ کر اپنے گھروں کو لے گئے۔ جب شام تک کوئی واپس نہیں آیا تو اس تاجر کو اپنے لوٹنے کا احساس ہوا۔ تو یہ پوری قوم اس طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ راستے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کا مذاق اڑاتے، ان کو لوٹتے اور لوگوں کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا لوط علیہ السلام کو چنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنا نبی نہیں بھیجتا اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں لاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بڑے پیار سے عذاب سے ڈرا کر، اے لوگو اللہ کی طرف پلٹو، ان بتوں کی پرستش چھوڑو اور برائی سے باز آ جاؤ۔ لوگوں کو راستے میں انہیں لوٹنے اور قتل کرنے کے لیے نہیں بیٹھو، اور تم نے ایسی بے حیائی اختیار کی ہے جو تم سے پہلے کسی اور قوم نے اختیار نہیں کی۔ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ اگر تم اپنی برائیوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو اس کی سزا دے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سن کر ان پر عمل کرتے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہیں دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کی ان شرارتوں پر صبر کرتے اور لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس تبلیغ پر لوگ بڑے غصے ہو کر کہنے لگے، ذرا دیکھو اس لوط کو اور ان کے چیلوں کو کہ بڑے پاک باز اور با کردار بنے پھرتے ہیں۔ ہم ان جیسے مذہبی لوگوں کو اپنے روشن خیال ترقی پسند معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتے، اور انہیں کہہ دو کہ وہ اپنا مذہبی تقدس کہیں اور لے جائیں اور ہماری عیاشیوں کی محفلوں پر تنقید نہ کریں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا، اگر تم نے اب بھی اپنی روش نہیں بدلی تو تم پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیجا جائے گا اور تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگے، اے لوط، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اب تم اللہ کا وہ عذاب لے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ قوم تو ایمان لانے والی نہیں ہے تو آپ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی طرف 3 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے حضرت سارہ کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ فرشتے انسانی بھیس میں جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس وقت اپنے کھیت میں کاشتکاری میں مصروف تھے۔ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ہاں ٹھہرائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی خواہش کو رد کرنا مناسب نہ معلوم ہوا اور آپ نے انہیں اپنی قوم سے چھپاتے ہوئے اپنے گھر لے آئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ قوم کے لوگوں کو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی والا نے خبر کر دی کہ آج لوط کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ قوم یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑی اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی کہ ان 3 لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت کرتے رہے مگر وہ تو پرلے درجے کے بدماش تھے۔ انہوں نے دروازہ مسلسل پیٹنا شروع کر دیا، بلکہ کچھ تو بےہودہ لوگ تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھ گئے۔
جب ان اوباشوں کی گستاخی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی تو فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، یا سیدی، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں اور ان بدتمیزوں کو اندر آنے دیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان پر اپنا ایک پر مارا تو یہ سب اندھے ہو گئے اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ لوگ دیواروں کو پکڑتے پکڑتے واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر اب بھی یہ سدھرے نہیں، بلکہ سیدنا لوط علیہ السلام کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگے کہ کل جب صبح ہوگی تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ رات کے وقت اس بستی سے نکل جائیں، عذاب اب ان کا مقدر ہو گیا ہے، اور آپ کی بیوی کیونکہ کافروں سے ملی ہوئی ہے، لہذا آپ اس کو ساتھ نہ لے جائیں، وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ بستی سے نکل گئے تو حضرت جبرائیل امین نے اس شہر کو اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا اور ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہر پتھر پر ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر اسی کافر کو لگتا تھا جس کا نام پتھر پر درج ہوتا۔ اس طرح یہ بدبخت قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ ٹھکانہ بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت و گزار فرما بردار بنائے اور اپنے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔